آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے پر جو تقریباً ہر ماں باپ کو کبھی نہ کبھی ضرور پریشان کرتا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ میرے بچے کے دوست اچھے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ یہ جملہ میں نے سینکڑوں والدین سے سنا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر بار اس کے پیچھے ایک خوف چھپا ہوتا ہے کہ کہیں میرا بچہ بھی غلط راستے پر نہ چل پڑے۔ بچوں کے دوست بہت عام ہوتے ہیں، یہ وہ آئینہ ہوتے ہیں جس میں بچہ اپنی شناخت دیکھتا ہے۔ دوستوں کی جو صحبت ہے وہ بچے کے رویے پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، ان کی زبان پر بھی، لباس پر بھی، حتیٰ کہ جو دوست ہوتے ہیں ان کے خوابوں کو بھی بدل دیتے ہیں۔ بچہ گھر سے کیا سیکھتا ہے؟ اصول سیکھتا ہے، اور دوستوں سے، دنیا سے اور دوستوں سے کیا سیکھتا ہے؟ طرز عمل سیکھتا ہے۔ اور یہ جو دوست ہوتے ہیں پھر والدین کے بعد یہ بچے کی خود اعتمادی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے اخلاقی رویوں پر بھی اور ان کے فیصلوں پر بھی۔ دیکھیں، جب بچہ کھل کر بات نہیں کرتا، پڑھائی میں یا عبادت میں دل نہیں لگاتا، اس کے لباس میں، اس کی زبان میں تبدیلی آ جائے، والدین کے سامنے غصے کا اظہار کرنے لگ جائے، جھوٹ بولنے لگ جائے اور زیادہ تر وقت باہر گزارے یا موبائل کے ساتھ، تو والدین کو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، کوئی ضرور اس کی کمپنی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ اور پھر اس موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ والدین کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹنے لگ جاتے ہیں، میں نے منع کیا تھا نا اس کے ساتھ نہ گھومنا، پھر بھی تم اس کے ساتھ گھوم رہے ہو۔ یہ جملہ جو ہے یہ بچے کو والدین سے دور کر دے گا، یا پھر اس دوست کو بھی برا بھلا کہنے لگتے ہیں تو بچہ فوراً ڈیفینسو ہو جاتا ہے۔ میں پروفیسر مسرت جبین، حوصلہ اور سکون کی آواز، اس موقع پر جب ایسا کوئی ٹائم آ جائے تو میں یہ بتاؤں گی کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ والدین کو اپنے بیٹے کے ساتھ بانڈ مضبوط کرنا ہے، رابطہ مضبوط کرنا ہے۔ ان بچے کے ساتھ آرام سے ریلیکس ہو کے باتیں کریں، بچہ خود بخود ہی بتا دے گا کہ میرے ساتھ کیا پرابلم ہے۔ اچھا، اس سے باتوں باتوں میں پوچھنا ہے، باتوں باتوں سے دوست کے بارے میں پوچھنا ہے، اور آپ کو اس گفتگو کے دوران ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کو اس دوست سے کیا مل رہا ہے جو آپ نہیں دے سکے۔ اور جب آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی تو وہی جو اس کی کمی ہے وہ آپ گھر میں پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس میں فرسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ مضبوط کریں، اور اس کو دوست کی برائی نہیں کرنی، باتوں باتوں میں یہ کہنا ہے کہ کیا بات ہے، یہ پڑھائی سے دور کیوں ہو رہے ہو؟ وہ خود ہی بتا دے گا کہ یہ اس دوست کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ میں پڑھائی سے دور ہو رہا ہوں۔ اور اسے کہنا کہ ٹھیک ہے، دوست ہے، لیکن اپنے جو فیصلے ہیں وہ آپ نے سوچ سمجھ کے کرنے ہیں۔ اور باتوں باتوں میں اس نے بتانا ہے کہ جو تم یہ کس کا اثر لے رہے ہو، اور جس کا اثر لے رہے ہو یہ پتہ کیا کر رہا ہے، یہ تمہارا جو مزاج ہے اس پہ، تمہاری پڑھائی پہ تمہارا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ ایسے باتوں باتوں میں کہنا ہے، اس کو تنبیہ بھی نہیں کرنی اور اس پہ غصے جو ہے وہ بھی نہیں ہونا۔ تو بچہ جو ہے وہ کیوں دوست کے ساتھ اٹیچ ہے؟ دراصل وہ قبولیت ہوتی ہے، ان میں ایکسیپٹنس ہوتی ہے دوستوں میں، تو وہ ایکسیپٹنس کیوں نہ گھر سے شروع کی جائے۔ گھر میں بچہ رہے، گھر کے لوگ جو ہے سارے اس کو ویلکم جو ہے وہ کہیں، اور مختلف اسے پروگرام دکھائے جائیں، موٹیویشنل سپیکرز کے پروگرام جو ہے وہ سنیں، اور فیملی ایک دن ہفتے میں ضرور رکھیں جس میں فیملی جو ہے وہ اکٹھی ہو، فیملی میں ڈسکشن جو ہے وہ ہوتی رہے۔ تو اس میں اگر بچے کا کوئی اچھا دوست نظر آ جائے تو بچے کو فوراً کہیں کہ بھئی تم تو بڑے خوش قسمت ہو، تمہارا تو بڑا اچھا یہ دوست مل گیا۔ تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ دوست نہیں اچھا تھا جو میں نے پہلے جس کی بات ہو رہی تھی، اب جو دوست ملا یہ تو بہت اچھا ہے، تو بچہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، کسی موقع پہ بچے کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ فیصلہ سنا رہے ہیں یا انہیں جج کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ سے ڈرنے لگ جائیں گے تو معاملات کو وہ چھپانا شروع کر دیں گے۔ بچے کے ساتھ آپ ایک اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے وہ ضرور گزاریں،
کوئی مشترکہ سرگرمی شروع کر دیں. اس سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ برے دوست سے ڈیٹیچ ہو جائے تو اس کی زندگی میں تو خلا آ جائے گا. اس خلا کو آپ نے پر کرنا ہے. کس طرح؟ کوئی کلب اسے جوائن کروا دے، اور کوئی ایسا ہو کوئی سوشل ورک اس سے کروا لے، اور یا پھر یہ ہے کہ اسے سپورٹس میں آگے لے کے آئیں. اور اس میں اگر آپ وہ چھوڑتے ہیں تو آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے کہ ان کو مختلف جگہ انگیج کرنا ہے، یا پھر آپ اس کو گھر میں انگیج کریں، یا پھر آپ ایسے کریں کہ اپنے گھر کو اتنا پرکشش بنا دیں کہ جہاں پہ اس کے دوست جو ہیں وہ آ کے ریلیکس فیل کریں. اور جب دوست گھر میں آئیں گے تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دوست اس کے کس قسم کے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری جو بات میں بڑی اہم آپ کو بات بتاؤں گی کہ اپنے گھر میں واضح قسم کے قوانین رکھا کرے. بچے کو بچپن سے ہی پتہ ہو جانا چاہیے کہ مغرب کے بعد ہم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. جب مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلے گا تو آپ دیکھیں کہ وہ اس قسم کی سوسائٹی میں بھی نہیں جائے گا، اس قسم کے دوستوں میں بھی. ہمارے والد صاحب نے یہ قانون جو ہے لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے بنایا ہوا تھا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے گھر واپس آ جانا ہے. اور میرے بھائی ابھی اس وقت بھی اسی بات پہ عمل کرتے ہیں. ان کے ذہن میں پختہ ہوگی یہ بات کہ اندھیرے کے بعد ہم نے گھر سے باہر جانا ہی نہیں ہے. اور ان کو بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر جب انہیں پتہ ہوگا نا رولز اینڈ ریگولیشن کے دوست کیسا ہونا چاہیے، تو پھر بچہ جو ہے ایسے دوستوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دے گا. بچے کو یہ بتائیے کہ a man is known by the company he keeps. بھئی اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ملو گے تو اس کمپنی کو دیکھ کے لوگ آپ کے بارے میں اندازہ لگانا شروع کر دیں گے. پھر ان کی فون کالز پہ، اس کا سوشل میڈیا جو ہے اس پہ بھی آپ کو جو ہے وہ نظر رکھنی ہوگی. اس کے اچھے کاموں کی تعریف کرنی ہوگی. بچوں کو سکھائیں کہ یہ گروپ کے دباؤ میں نہیں آنا، ان کو نہیں کہنا بھی سیکھیں. تو یہ بچہ جب ان تمام باتوں پہ عمل کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بچے آپ کے بہت اچھے دوست جو ہے وہ بنانے شروع ہو جائیں گے. اور میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، حوصلہ اور سکون کی آواز. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر اس میں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجیے، اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو جو ان پرابلم سے گزر رہے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی بھی نفسیاتی پرابلم ہے تو آپ اپنا نمبر جو ہے، میرا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ میسج بھیجیں تاکہ آپ کو کاؤنسلنگ سیشن میں شریک کیا جا سکے.